پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کی۔ اس میں رب تبارک و تعالی نے دونوں حقوق کے تعلق سے ذکر فرمایا، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی کچھ حقوق اللہ کے ہیں اور کچھ حقوق بندوں کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنا بھی حق بیان فرمایا اور بندوں کا بھی حق بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے حقوق بندوں پر یہ ہے کہ بندے رب تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی شرک نہ کریں، تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمائے، میں اس کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اب بندوں کے حقوق ذکر فرمائے اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو محتاج، غریب، پریشان حال ہیں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اللہ فرماتا ہے قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ قریب کے پڑوسی سے مطلب کیا؟ جو ہمارے پڑوس میں بالکل دیوار سے اڑ کے ہیں، دائیں بائیں دونوں طرف یا آگے پیچھے، یہ ہمارے قریب کے پڑوسی ہیں۔ اور دور کے پڑوسی کون سے ہیں؟ تو فرمایا گیا جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہماری گلی میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دور کے پڑوسی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں ایسی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ لوگ اسلام کو صحیح طور پہ سمجھیں نا، اچھے سے پڑھیں، تو سوسائٹی کے سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اللہ فرماتا ہے اور پاس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قریب میں جو بیٹھتا ہے، کہیں پر بھی، رکشہ میں گئے آپ کے پڑوس میں بیٹھا، بس میں گئے آپ کے پڑوس میں بیٹھا، آپ ریلوے میں سفر کریں آپ کے پڑوس میں کوئی بیٹھا، آپ اسکول جاتے ہیں آپ کے پڑوس میں کوئی بیٹھتا ہے، آپ کالج جاتے ہیں آپ کے پڑوس میں کوئی بیٹھتا ہے، آپ آفس میں کام کرتے ہیں آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے۔ یعنی آپ کہیں پر بھی رہیں اور آپ کے پڑوس میں جو تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھیں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اس کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فرمایا نا وابن السبیل، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور فرمایا اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو آپ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو، تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو نماز چھوڑ دینا صرف دین سے دوری نہیں ہے، روزہ نہ رکھنا یہ صرف دین سے دوری نہیں ہے، بلکہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، مسافر کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، یہ ساری چیزیں دین سے دوری ہے، دین سے دور ہونا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا منصب ملتا ہے، تھوڑی سوسائٹی میں عزت بڑھ جاتی ہے، یا تھوڑا سا روپیہ پیسہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان لوگوں سے تعلقات ہمارے کمزور پڑ جاتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ڈھیلے ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ جو ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے یہ ہمارے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم کسی بھی حالت میں رہے، چاہے امیر رہے چاہے غریب رہے، قرآن نے جس تعلیم کو ہمیں عطا کیا ہے، جو تعلیم ہمیں قرآن نے عطا فرمائی ہے، اس تعلیم پہ ہمیں ہمیشہ عمل کرنا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی ہمیں کوتاہی نہیں کرنی، ہمیں سستی نہیں کرنی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دونوں کے حقوق بیان فرمائے، حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حقوق العباد کے اندر ہے نا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں ہر چیز پہ ایک ایک حدیث سنا دوں آپ کو، تو یہ بات جو ہے وہ ذرا مضبوط ہو جائیں اور آپ کو حدیث کی روشنی کے اندر سننے میں مزہ بھی آئے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 2551۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک ابویہ عند الكبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایسا حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے کہ جس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو، وہ ہلاک و برباد ہو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو جس نے اپنے ماں باپ کو پایا یا ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکا، تو میرے آقا فرماتے وہ خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک و برباد ہو، وہ تباہ و برباد ہو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب جس کے لیے بد دعا حضور فرما رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا نہیں فرماتے نا، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل اور رسوا ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ کون شخص؟ جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کا بڑھاپا پایا اور وہ خدمت کر کے جنتی نہ بن سکا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہاں سے پتا چلا کہ جنت میں جانا ہے تو والدین کی خدمت کرنی پڑے گی، ماں باپ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، ان کے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ہوا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس پہ ایک حدیث مبارکہ سنیں آپ۔
عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی روزی میں برکت چاہتا ہے، اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، یا اپنی عمر میں درازگی چاہتا ہے، یعنی اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، وہ صلہ رحمی کریں۔ یہ کتنا بہترین فارمولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، رزق بڑھانے کا، روزی میں برکت لانے کا، اور اپنی عمر کو بھی لمبی کرنے کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ عمر بھی بڑھا دے گا اور آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو شخص رشتہ توڑتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ بھائی بھائی سے رشتہ توڑ لے یا چچا سے رشتہ توڑ لے، اپنے رشتہ داروں سے کسی نہ کسی سے رشتہ توڑ دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں سنیں۔ ان محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، 2556 نمبر کی حدیث۔ قال لا يدخل الجنة قاطع قال ابن ابی عمر قال سفیان یعنی قاطع رحم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابی عمر نے بتایا کہ سفیان نے کہا کہ یعنی قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو بندہ رشتہ توڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتے کاٹ لیتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو یہاں پہ جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ کہ اولاً جو جنت میں داخل ہونا ہے اس دخول سے اس کو روک دیا جائے گا، اولاً جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رشتہ توڑنا کتنا بڑا گناہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی بھی حال میں رشتہ نہ توڑیں، کسی نہ کسی طریقے سے رشتے کو نبھا کے رکھیں، رشتوں کو بنا کے رکھیں، رشتوں کو جوڑ کے رکھیں۔ اگر سامنے والا بندہ رشتے صحیح سے جوڑتا نہیں ہے پھر بھی آپ کوشش کریں کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، رشتہ ختم نہ ہونے پائے، آپ کسی نہ کسی طریقے سے رشتے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے جھک جائیں گے، نرم ہو جائیں گے، یا کسی کی دو باتیں سن لیں گے، اللہ بروز قیامت آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے رشتہ داری کے اندر تھوڑی بہت تکلیفیں برداشت کر کے اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں، رشتوں کو مضبوط کر کے رکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو بات آئی تھی آیت کریمہ کے اندر، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا بیہیو کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب اس بات پر بھی میں آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی حدیث سناؤں، حدیث نمبر 5304۔ عن سہل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے، ہکذا، اس طرح اشارہ کیا، ہکذا ایسے ہوں گے۔ اور پھر کیسا اشارہ تھا راوی بیان کرتے ہیں، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، اس طرح اشارہ کیا، اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ باقی رکھی، تھوڑی سی جگہ باقی رکھی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں. یعنی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جتنی یہ انگلیاں قریب ہے. اب جو جنت میں حضور کا پڑوس چاہے، جنت میں حضور کی صحبت چاہیں، جنت میں حضور کی سنگت چاہیں، اس بندے کو چاہیے کہ کسی یتیم کی پرورش کرے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی کفالت کرے. یتیم بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، تو آپ اس کی اسکول کی فیس بھرنے کی کوشش کریں. وہ ٹیوشن جاتا ہے، ٹیوشن کی تھوڑی سی فیس آپ ادا کرنے کی کوشش کریں. ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ اس کے کپڑے کا انتظام کرنے کی کوشش کریں. اگر یتیم بچے کے لیے اگر آپ نے اتنی کوشش کی اور آپ نے ایسا کام کیا تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں میرے ساتھ رہے گا وہ. آج ہم صرف نماز پڑھ کے پھر دعا کرتے اللہ ہمیں حضور کا پڑوس نصیب فرما، اللہ ہمیں حضور کی سنگت نصیب فرما. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جیسے حضور نے ارشاد فرمایا ہے نا، اس پہ عمل بھی تو کرنا پڑے، اس فارمولے پہ ہمیں عمل بھی تو کرنا پڑے. جیسا حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم یتیم کی ایسی مدد کر دیں اور ایسا اس کے ساتھ سلوک کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بروز قیامت حضور کی سنگت نصیب فرمائے گا، حضور کا ساتھ نصیب فرمائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں مسکین غریب بندہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں، مسکین وہ جو صبح کھائے شام کے پاس اس کے لیے کچھ نہ ہو، ایسا بندہ، اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا فائدہ رکھتا ہے، کتنا مقام رکھتا ہے. قرآن میں تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری شریف حدیث نمبر 5353 5353 5353 نمبر کی حدیث مبارکہ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہدی فی سبیل اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا، ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا، بیوہ ہے، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر درجہ رکھا کرتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا درجہ رکھتا ہے، اس کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ابل قائم اللیل الصائم النہار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رات بھر عبادت کرنے والے اور پورا دن روزہ رکھنے والے کے برابر درجہ پاتا ہے. یعنی ایک بندہ وہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، یا ایک بندہ وہ جو پوری رات عبادت کرتا ہے، پوری رات نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور دن کو روزہ رکھتا ہے. پورا دن روزہ، پوری رات عبادت. کتنا بڑا عابد، کتنی بڑی اس کی نیکیاں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے بیوہ کی مدد کی یا کسی مسکین کی مدد کی، اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا، اچھا کام کیا اس کے لیے، تو میرا رب اسے اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا پوری رات عبادت کرنے والے کو اور پورا دن روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے یہ، کتنا بڑا ثواب ہے یہ. ایک اللہ کے ولی تھے، وہ کسی مسجد کے اندر کسی گاؤں میں گئے. جب وہاں وہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ حضور یہ بڑا امیر شخص ہے، اللہ نے اس کو بڑی دولتوں سے نوازا ہے، اس گاؤں کے اندر اس کا رعب و دبدبا ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس. یہ بندہ وہ ہے کہ جو ساری نمازیں بھی پڑھتا ہے، اس کی کوئی تہجد بھی نہیں چھوٹتی، اس کی کوئی چاشت بھی نہیں چھوٹتی، اشراق بھی پڑھتا ہے، ہر نمازیں پڑھتا ہے، ہر نفل پڑھتا ہے،
اور پورا دن مسجد میں رہتا ہے، پورا دن مسجد میں رہتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، تو اللہ کے ولی فرماتے یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ راستہ بھول گیا ہے، یہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ کہا کہ حضور یہ کیا بات ہوئی، یہ ساری نفل پڑھتا ہے، پورا دن مسجد میں رہتا ہے، اور آپ فرماتے راستہ بھول گیا ہے۔ کہا کہ ہاں، اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کیا کرے، ان کی مدد کرے اس دولت کے ساتھ۔ جب وہ اس کے ذریعے ان کی مدد کرے گا نا تو اللہ پوری رات عبادت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، پورے دن کے روزے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جو امیر بندہ ہے، مالدار بندہ ہے، اس کی نیکیاں کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے خرچے کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ یہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ پوری رات عبادتوں کے ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے، دن کے روزے کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اتنا بڑا مالدار بندہ پورا دن مسجد میں بیٹھا رہے اور غریب مسکینوں کی خبر بھی نہ لے، بیواؤں کی خبر بھی نہ لے، تو یہ کام اس کا نہیں ہے۔ اس کا یہ کام ہے کہ یہ نفل رکعتیں چھوڑیں اور ان کی مدد کریں، وہ زیادہ ثواب کا حقدار بنے گا اور زیادہ اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اگر یہ غریبوں کی بھی مدد کرے اور یہ سب نیکیاں کرے اور پھر بھی تہجد پڑھے، پھر چاشت پڑھے، پھر اشراق پڑھے، تو سونے پہ سہاگا ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن امیر بندہ اس طرح مسجدوں میں بیٹھا رہے اور غریب اور مسکینوں کی خبر نہ لے تو پھر قیامت کے دن اللہ اس سے سوال فرمائے گا، اس سے پوچھے گا کہ تو نکل کے یہ مدد کیوں نہیں کرتا تھا۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ یہ راستہ بھٹک گیا ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ غریب، یتیم، بیوہ، مسکینوں کی مدد کیا کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دیکھیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی۔ اس معاملے میں ہم لوگ بڑے کمزور ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے میں۔ پڑوس میں چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تعلیم ہمیں اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا درس دیا، اچھا سلوک کرنے کا درس دیا۔ آپ کہیں کہ پڑوس میں تو شرابی رہتا ہے، جواری رہتا ہے، ڈکیٹی کرنے والا رہتا ہے، چوری کرنے والا رہتا ہے، ہم کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم کیسے اس کے ساتھ برتاؤ کریں؟ تو اس کا طریقہ بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے عطا فرمایا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے حسن سلوک کیا جاتا ہے، کیسے اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پڑوس میں اگر بندہ اچھا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کون سا بڑا کام کیا؟ کون سا بڑا کام کیا؟ اچھا تھا تو اچھا سلوک کیا نا، وہ کھانا دیتا تھا، تم نے کھانا دیا، وہ تمہاری مدد کرتا، تم نے مدد کر دی، تو کون سا اچھا کام کیا؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اچھا سلوک کب کرنا، کیسے کرنا؟ اگر وہ تکلیف بھی دے، اگر وہ پریشان بھی کرے، تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسے اچھا سلوک کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں اچھا سلوک ہے، اس کی تکلیفوں پہ صبر کرنا یہ اچھا سلوک ہے۔ فرمایا گیا اگر کوئی پڑوسی کی تکلیف پہ صبر کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس صبر کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ہوتے کبھی پڑوسی پڑوس میں ایسے رہتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں نا، کبھی بہت گالیاں بولتے ہیں، کوئی شراب پی کے بڑی دھمال مستی کرتا ہے، الگ الگ ٹائپ کے شرابی رہتے ہیں، اور کوئی جواری ہے یا کوئی ہے ایسا جو اتنا پریشان کرتا ہے، لیکن بندہ ہے کہ صبر کرتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ تو پڑوسی کی تکلیفوں پہ جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ بروز قیامت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پڑوسیوں کا کتنا حق ہے، کتنا حق ہے، یہ حدیث سنیں گے آپ کو اس کا اندازہ آئے گا۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی 6014 نمبر کی حدیث، سنیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امی مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کر رہے تھے۔ کون؟ فرشتوں کے سردار
سدرا کے مکی جبریل امی میرے آقا فرماتے مجھ سے بار بار آ کے اتنی وصیت کرتے تھے پڑوسیوں کے تعلق سے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو میری وراثت میں بھی شریک نہ کر دیں. بلند آواز سے میرے آقا کیا فرماتے ہیں, اتنی وصیت کی پڑوسیوں کے تعلق سے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. یعنی اتنا مجھے بتایا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں کہ ایسا خیال آنے لگا کہ اب تو جائیداد میں بھی اس کا حصہ کرنا پڑے گا, جائیداد میں بھی اس کا حصہ نکالنا پڑے گا. اتنی وصیت کی, یہ خیال آنے لگا حضور کو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پڑوسیوں کے تعلق سے کتنی بار آ کے بتایا ہوگا, کتنی بار وصیت کی ہوگی, کتنی بار آ کے یہ پیغام رب کا سنایا ہوگا. تب جا کے یہ خیال آیا نا کہ کہیں ہماری پراپرٹی میں ان کا حصہ نہ دینا پڑے, ان کو وارث نہ ماننا پڑے. سمجھو, آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا یہ پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بار بار آ کے یہ حق بتایا. حسن سلوک کرو, اچھا خیال کرو, پڑوسیوں کے ساتھ بہترین معاملات کرو. میرۃ المناجی جلد 6 صفحہ نمبر 52 پہ مفتی احمد یار خان نعیم علی رحمہ فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے 11 حقوق ہیں. کتنے؟ 11. پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ 11 حقوق ہیں ان کے. نمبر 1, جب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو فوراً اس کی مدد کیا کرو. اب یہ نہ دیکھو کہ مسلم ہے یا غیر مسلم. بلند آواز سے کہنا, یہ حدیث مبارکہ کے روشنی میں آپ سمجھنا ہے. نمبر 2, اگر معمولی قرضہ مانگے تو اسے قرضہ بھی دے دیا کرو. یعنی مانگ رہا ہے کہ ہوتا ہے اکثر پڑوسی 50 روپے دو نا بعد میں دے دوں گا, 100 روپے دو بعد میں دے دوں گا, 200 روپے دو بعد میں دے دوں گا. کبھی سبزی خریدنے کے لیے ایک ہی لاری پہ کھڑے ہو گئے, ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, آپ سے کہتے ہیں کہ ابھی میرا پیسہ آپ دے دو, بعد میں آپ کو دے دوں گا. تو یہ ہے معمولی سا قرضہ. میرے آقا فرماتے پڑوسی تم سے معمولی سا قرضہ بھی مانگے تو عطا کر دو, اسے دے دو, یہ پڑوسی کا حق ہے. کبھی تمہیں بھی ضرورت پیش آئے گی تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا. نمبر 3, اگر وہ غریب ہے تو اس کا خیال کرو. کھانے کا وقت آئے تو پوچھ لو کھانا ہے یا نہیں. اس کے گھر کوئی فنکشن ہو یا کوئی اس کے گھر مہمان وغیرہ آ جائے تو پوچھ لیا کرو انتظام ہے یا نہیں. نمبر 4, وہ بیمار ہو جائیں تو مزاج پرسی کیا کرو, بلکہ ضرورت پڑے تو تیمار داری بھی کیا کرو. بیمار ہے تو خبر تو لینی ہی لینی ہے, اور اگر اس کی حالت اور نازک ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو اب اس کی دوا کا بھی انتظام کر دیا کرو. یہ پڑوسی کا حق ہے. اور فرمایا گیا نمبر 5, وہ مر جائیں تو اس کے جنازے میں شرکت کیا کرو. مومن ہے, مر گیا, انتقال کر گیا, اس کے جنازے میں شرکت کرو. اب یہ نہیں کہ میری نوکری ہے, کاروبار ہے, یہ ہے, وہ ہے. پڑوسی حق بنتا ہے آپ کا. کبھی آپ نہ ہوگے تو آدھی رات کو تمہاری اولاد کے لیے کام آئے گا, تمہارے گھر والوں کے لیے کام آئے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, انتقال کر جائیں تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. نمبر 6, اس کی خوشی میں خوشی کے ساتھ شرکت کرو. اس کے غم کے اندر, اس کی مصیبت کے اندر ہمدردی کے ساتھ شرکت کرو. اس کی یہاں خوشیاں آئی ہیں تو جلنا نہیں ہے, بلکہ اس کی خوشی میں ایسا کام کرو کہ اس کی خوشی اور بڑھ جائے اور اس کی خوشی کے اندر اضافہ ہو جائے. یہ کام کرو پڑوسیوں کے لیے. مثال کے طور پہ بیٹی کی شادی ہے, خوشی کا موقع ہے, آپ اس سے کچھ اور بات کہیں, ایسی بات کریں کہ ضرورت پیش آئے تو مجھ سے کہہ دینا, کوئی بھی کام ہو مجھے بتا دینا, کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتا دینا, آپ کا یہ کام ہے, ٹھیک ہے آپ یہ کام کرو, وہ کام میں کر لیتا ہوں. اس طریقے سے اس کی خوشی کے اندر شامل ہو جاؤ, اس کی خوشیاں بڑھا دو. اور اگر اس پہ کوئی مصیبت آئے, پریشانی آئے, غم آئے تو اس کو آپ اس کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرو, اس کے ساتھ بیٹھو, سمجھاؤ, اس کی مدد کرو, اس کے دل کو جو چوٹ پہنچی ہے اس زخم کو بھرنے کی کوشش کرو, ہمدردی کے ساتھ بیٹھو اس کے ساتھ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, نمبر 7, مصیبت آئے تو ہمدردی کے ساتھ شریک ہو جاؤ. نمبر 8, اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کے یہاں ہوا آنے میں کمی آ جائے. یہ حقوق ہے پڑوسی کے. پڑوسی کے آگے اپنا مکان اتنا اونچا نہ بنا دو کہ اس کے گھر میں ہوا نہ آئے.
لیکن بنانا ہے تو پہلے اس کی اجازت لے لو. پوچھ لیا کرو کہ اللہ کے بندے یہ میں گھر بنانے والا ہوں, بڑا بنے گا, تھوڑا ہوا میں تھوڑی تکلیف آئے گی آپ کو, پہلے جیسا اجالا نہیں آئے گا آپ کے گھر کے اندر, تھوڑا سا اندھیرا بھی آ سکتا ہے, آپ کی اجازت ہے, میں گھر بنانا چاہتا ہوں. اسلام کیا درس دیتا ہے کہ اگر آپ کو مکان اونچا بھی کرنا ہے تو پڑوسی سے اجازت لو. اپنا مکان اونچا کرنے کے لیے پڑوسی سے اجازت لینی ہے. اتنا اچھا درس تو اسلام کے سوا کوئی نہیں دے سکتا نا, اتنا اچھا پیغام اسلام کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. کتنا خیال رکھا ہے پڑوسی کا اسلام نے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, نمبر 9, گھر میں پھل فروٹ آئے تو پڑوسی کو ہدیتاً تحفتاً بیچ دیا کرو. کیلے خرید کے لائے ہیں یا کوئی بھی پھل لائے ہیں, سیب لائے ہیں, انگور لائے ہیں, آم لائے ہیں, جو بھی ہے, ایک آدھ دو پڑوسی میں دے دیا کرو. آپ خود اتنے محتاج ہیں کہ آپ مشکل سے لائے ہیں کہ گھر میں 4 بچے ہیں, 5 ننگ لے کے آئے ہیں, 4 ننگ لے کے آئے ہیں, تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا گیا کہ اگر آپ پڑوسی کو نہیں دے سکتے, نہیں بھیج سکتے, تو ایسے لاؤ کہ پڑوسی کو پتہ نہ چلے. بلند آواز سے کہیں, ایسے لاؤ کہ پڑوسی کو پتہ نہ چلے, اور کھاؤ بھی اس طرح کہ پڑوسی کو پتہ نہ چلے. کھاؤ بھی اس طرح کہ پڑوسی کو پتہ نہ چلے. ایسا نہیں کہ بیٹے کے ہاتھ میں کیلا تھما دیا, لے کے باہر نکل گیا اور وہ کھا رہا ہے, پھر پڑوسی کے بچے ضد کر رہے ہیں. نہیں, اگر آپ نے چھلکے والے پھل لائے ہیں نا, تو چھلکے گھر میں اتار کے کہیں ڈال دیں اور وہیں پہ بیٹھ کے کھا جائے. چھلکے اتار کے باہر نہ پھینکے کہ چھلکے دیکھ کے پڑوس کا بچہ ضد کرے, پریشان ہو, اور گھر میں روئے, چلائے, چیخیں, اور وہ بھی ضد کرے کہ مجھے بھی پھل کھانا ہے. یہ تعلیم اسلام نے عطا فرمائی ہے. بلند آواز سے کہے نا, یہ تعلیم اسلام نے عطا فرمائی ہے کہ چھلکے والا پھل لا کے چھلکے باہر نہ پھینکے. باہر کب پھینکے؟ جب تم تحفتاً دے چکے ہو, ہدیتاً 1-2 ننگ دے گئے ہو, تو آپ پھینکے, کوئی بات نہیں ہے. یعنی پھینکنے کا مطلب یہ نہیں کہ راستے میں پھینکنا ہے, باہر کسی اور جگہ پہ جو رکھا جاتا ہے کچرے ڈالنے کی جگہ پہ, جہاں پہ کوڑا ڈالا جاتا ہے, تو اس طریقے سے ایسی جگہ پہ کہ کسی کی نظر پڑے, آپ وہاں نہ ڈالیں, جب کہ اپنے پڑوسی میں نہیں دینا. اگر پڑوس میں دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تعلیم, یہ تربیت اسلام ہمیں دے رہا ہے. کتنی پیاری تربیت ہے اسلام کی. تو اس لیے جب بھی خریدو پیسہ ہے تو 2-4 ننگ زیادہ خریدو تاکہ پڑوس میں دے دو, اور نہیں دے سکتے تو چھپ کے لاؤ, چھپ کے کھا جاؤ, تاکہ پڑوس کے اندر بچے پریشان نہ ہو اور وہ ضد نہ کریں. اور نمبر 10, اپنے گھر کا دھواں ایسا نہ ہو کہ اس سے تکلیف پہنچے. پہلے ہوتا تھا چولہے جلتے تھے اور دھوئیں سے تکلیف ہوتی تھی, تو فرمایا اپنے گھر میں کھانا بھی ایسی جگہ پہ پکاؤ کہ اس کا دھواں نکل کے بازو میں نہ جائے, پڑوس میں نہ چلا جائے, اس کو تکلیف نہ ہو. یہ 10 بھی اسلام نے ہمیں عطا فرمایا. مصطفیٰ کریم کی دیوار. نمبر 11, اپنے گھر کی چھت پر ایسے نہ چڑھ جاؤ کہ اگر پڑوس میں کوئی عورتیں ہیں تو جن کی بے پردگی ہو, جن کی بے پردگی ہو, اگر وہ برتن مانج رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, تو گھر کی چھت پہ ایسے چڑھ جانا کہ بے پردگی ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیواروں, تو اس طریقے کا خیال کرنے کا ہمیں حکم حدیث مبارکہ میں دیا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم عطا فرمائی, ایسی تربیت فرمائی, ہماری ایسا درس دیا ہمیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. تو اس طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے, ایسا خیال کیا جاتا ہے ان کا. تو یہ سارے حقوق یہاں پہ آئے, ماں باپ کا حق, یتیم کا حق, مسکین کا حق, ہمارے ساتھ میں بیٹھنے والے کا حق, کہیں پر بھی بیٹھے 2-4-5 منٹ اس کا حق, ہر بندے کا حق یہاں پہ بیان کیا گیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پڑوسیوں کے تعلق سے ایک بات سنیں. ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حنفیوں کی امام ہے نا. مسلک کتنے ہیں؟ 4, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. یہ 4 مسلک ہیں. ہم جس مسلک پہ ہیں وہ حنفی مسلک ہے. کون سا مسلک ہے؟
حنفی مسلک ہیں، اور اس مسلک کے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے امام ہیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک شرابی رہتا تھا، اور رات کے وقت جب امام اعظم ابو حنیفہ عبادت میں لگ جاتے، عبادت کرتے، تو یہ شرابی شراب کے نشے میں گھر آتا، اور گھر آنے کے بعد اپنے گھر میں دیر رات مچھلی پکاتا اور کھانا کھاتا اور خوب ہلہ مچاتا، شور کرتا، چیختا، چلاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کے اندر خلل آ جاتا، آپ ڈسٹرب ہو جاتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی اس پڑوسی کو جا کے یہ نہیں کہتے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کبھی نہیں جاتے اس کے پاس، اسے کچھ بھی نہیں کہتے، کسی سے بھی کچھ نہیں کرتے، کسی سے شکایت نہیں کرتے، بس اس کی پریشانی پہ صبر کرتے ہیں، اس کی تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں۔ امام اعظم کیا کرتے؟ رات میں عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نفل نمازیں پڑھتے تھے، پھر بھی پڑوسی کو جا کے کچھ نہیں کہتے۔ اگر تھوڑی بہت عبادت گھر میں کرنے بیٹھ جائیں اور پڑوس میں باہر کوئی ہارن زیادہ بجا دے گاڑی والا، ہم 2 رکعت پڑھ کے باہر نکلیں گے، 2 گالیاں دے کے کہیں گے اے بند کر دے، نماز پڑھ رہے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ، یہ ہمارا اخلاق۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ پڑوس کا روزانہ کا یہ دستور ہے، ڈیلی کا یہ معمول ہے کہ روز بندہ شراب پی کے آتا ہے، روز رات میں مچھلی پکاتا ہے، ہلہ مچاتا ہے، شور کرتا ہے، امام اعظم اسے کچھ بھی نہیں کہتے، کوئی شکایت نہیں کرتے۔ ایک بار ہوا ایسا کہ امام اعظم نے دیکھا کہ آج رات ہو گئی ہے، بازو میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی شور نہیں ہو رہا، بالکل سمسام سناٹا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لاؤ دیکھو کچھ ہو تو نہیں گیا، دیکھو کیا معاملہ ہے۔ آ کے دیکھا تو وہ بندہ ہے نہیں، کسی سے پوچھا کہ یہ ہے کہاں، کہا کہ اس کو تو پولیس والے پکڑ گئے، یعنی اس وقت جو بادشاہ تھے تو اس کے جو سپاہی تھے شرابی کو پکڑ گئے، قید میں ڈال دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا چلا تو سیدھے وہاں دوڑے، بلند آواز سے کہنا۔ اور ہمارے یہاں اگر ہو ایسا، ہمیں روز پریشان کرتا ہو، اسے پولیس پکڑ کے لے جائے، پھر تو خوشیاں، اچھا ہوا آج کی رات چین سے سوؤں گا، آج کی رات آرام سے سوؤں گا۔ روزانہ پریشان کرتا تھا، اچھا ہوا پکڑ کے لے گئے، اچھا 2-5 دن رکھے اس میں، اور تھوڑے 2-4 ڈنڈے لگائیں اسے، تب جا کے ہمیں تو سکون ملے۔ لیکن نہیں دوستو، ہمارے امام کی سوچ دیکھیں، ہم جس کی پیروی کرتے اس کی سوچ دیکھیں، ہم جسے فالو کرتے ان کی سوچ دیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی نفل عبادت چھوڑ کے، اپنی قرآن کی تلاوت چھوڑ کے، اپنی نمازیں چھوڑ کے، وہ جو بندہ شرابی تھا اس شرابی بندے کو چھڑانے کے لیے پہنچ گئے، چھڑانے کے لیے پہنچے۔ اور جب وہاں پہنچے تو کہا کہ وہ فلاں شرابی بندہ جس کو گرفتار کیا وہ ہے کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ۔ آپ نے کہا کہ اسے چھوڑ دیں، کہا کہ کیوں چھڑانے کے لیے آئے، وہ تو شرابی ہے، بڑا پریشان کرتا ہے، کہ نہیں یہ میرا پڑوسی ہے آپ چھوڑ دیں۔ جب میرا امام چھڑانے کے لیے گیا تو اسے فوراً چھوڑ دیا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کے کہنے پر فوراً چھڑا دیا گیا اسے۔ جب اسے چھڑا دیا گیا تو وہ جیسے نکل کے باہر آیا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہنے لگا حیران ہو کر، شرمندہ ہو کے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ حضور میرے شور اور میرے غل سے آپ تو روزانہ پریشان رہتے تھے، راتوں میں عبادت میں تکلیف ہوتی تھی، آپ کو ذرہ برابر بھی چین نہیں آتا تھا، میری وجہ سے پریشانی ہوتی تھی، لیکن بات کیا ہے کہ مجھے پولیس والے پکڑ کے لے کے آئے تو آپ چھڑانے کے لیے آ گئے۔ تو آپ فرماتے بندے تیری ہر تکلیف مجھے پریشان کرتی تھی، مجھے تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں تیری ہر تکلیف پہ صبر کرتا تھا، میں صبر کر لیتا تھا۔ یہ سن کر وہ شرابی آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ آج سے مجھے آپ سچی توبہ کروائیں، انشاءاللہ آج کے بعد میں شراب کے جام کو ہاتھ تک نہ لگاؤں گا۔ تو یہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ اور صبر کرنا، دیکھے اس شرابی کو شراب سے دور کر دیا،
شراب سے نجات دلا دی، اسے صحیح راستے پہ لے آیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ہمارا کام ہے، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا ہے، اس طریقے سے رویہ کرنا ہے، ایسے ہمیں اخلاق اپنانا ہے۔ جب ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اتنے اچھے انداز سے پیش آئیں گے، اچھا معاملہ کریں گے، اور اس کی تھوڑی بہت تکلیف آئے اس پہ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ میں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ آج تو لوگوں نے صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو اسلام سمجھ کے رکھا ہے۔ دوستو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوس میں بیٹھنے والا تھوڑی دیر کے لیے جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں داخل ہیں۔ اور جو بندہ عین قرآن و حدیث کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے صحیح معنوں میں اسلام، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں ایسے عمل کرنا ہے تاکہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار سے انقلاب آئیں، لوگوں کے اندر محبتیں پیدا ہو، لوگوں میں پیار پیدا ہو، لوگ سمجھے کہ اصل اسلام کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے۔ جس اسلام پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ مسجدوں میں، نماز مسجد میں، روزہ تو گھر میں، پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کو بولیں گے تب پتہ چلے گا کہ روزہ ہے، زکوٰۃ دے دی پتہ نہ چلا، حج ہم جا کے کر کے آئے پتہ نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو غیر مسلموں کے سامنے اسلام پیش کرنا ہے نا، وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ یہ اسلام ہے، یہ والا اسلام۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھا ویوہار، قریب میں بیٹھنے والے بندے کے ساتھ اچھا ویوہار، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر ہم ٹرین میں سفر کریں، غیر مسلم پڑوس میں آ کے بیٹھا ہے، آپ پانی کی بوٹل خریدنے کے لیے نیچے اترے، 2 لے کے آ جائیں۔ کتنے لے کے آئے؟ 2 لے کے آ جائیں، ایک اپنے لیے، ایک پڑوس والے کے لیے۔ جب وہ تمہارا یہ رویہ دیکھے گا، وہ تمہارا حسن سلوک دیکھے گا، وہ دل سے مسلمان سے پیار کرے گا، وہ دل سے مسلمان سے محبت کرے گا۔ کوئی بیچنے کے لیے کوئی چیز لے کے آ گیا، 20-25 روپے کی چیز ہے، آپ نے کھانی ہے، آپ 2 لے لیں، خود بھی کھا لیں، پڑوس کو دے دیں، یا اس کے بچے اس کو دے دیں۔ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے، وہ غیر مسلم سچے دل سے اسلام سے پیار کرے گا، وہ مسلمان سے محبت کرے گا۔ یہ رویہ اپنانا پڑے گا، یہ اخلاق اپنانے پڑیں گے۔ وہ ہمیں پتھر مارے، ہمیں دعا دینا، وہ ہمیں ستائے، ہمیں دعاؤں سے نوازنا، وہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کرے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ طریقہ تو تاجدار کائنات نے ہمیں سکھایا ہے، یہ 10 حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ پیار ہمیں حضور نے سکھایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملات کیے گئے، مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا، گالیاں دی گئی، نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ میرے آقا نے انہیں دعاؤں سے نوازا، حسن سلوک کیا، اچھا ویوہار کیا، تب جا کے ان کی اولاد نبی کے نام پر گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ اخلاق ہمیں اپنانا پڑے گا، یہ رویہ ہمیں پیش کرنا پڑے گا۔ یہ پیغام آج کے سنی اجتماع کا آپ کی نظر کر رہا ہوں، میں گزارش کروں گا آپ اس پیغام کو اپنے گھر میں بھی پیش کریں، اپنے دوستوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی جمعرات کو اجتماع میں آئے، آپ کوشش کریں 2-4 بندوں کو دعوت پیش کر دیا کریں، اور بھی محفل کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ کی کوششیں رہیں گی، انشاءاللہ مجمع اور بڑھے گا اور زیادہ ماحول بہتر بنے گا۔ اللہ سے دعا کریں مولا تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔